گا، گفتگو نہیں کروں گا، لیکن تصور کریں یہاں سے لے کے وہاں تک بڑی معذرت کے ساتھ اگر میرے جملے برے اور تلخ لگے تو معاف کر دینا، بڑی معذرت کے ساتھ دنیا کی زندگی کتنی ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کتنی تیاریاں ہیں، آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، آخرت کی فکر کیا کی ہے۔ اللہ اکبر، آئیے تھوڑا سا آخرت میں ہونا کیا ہے اس کا تصور کرتے ہیں۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، خوش فہمیوں کی دنیا الگ ہے، حقیقتوں کی دنیا الگ ہے، شاعری کی دنیا الگ ہے، حدیث مصطفیٰ کی دنیا الگ ہے، کہانی قصوں کی دنیا الگ ہے، قرآن مقدس کی آیتوں کی کائنات الگ ہے۔ اللہ اکبر، آئیے ذرا ہم اپنی فکر کر لیں، بہت بے فکر ہو گئے، نماز نہیں پڑھیں گے پھر بھی جنتی ہے، رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھیں گے پھر بھی جنتی ہے، زکوٰۃ چور بنیں گے پھر بھی جنتی ہے، زکوٰۃ نہیں دیں گے پھر بھی جنتی ہے، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالیں گے پھر بھی جنتی ہے، اللہ اکبر چوریاں کریں گے پھر بھی جنتی ہے، مسجدوں کو ویران کریں گے پھر بھی جنتی ہے۔ یہ کیسی جنت لکھا کر کے لائے ہو؟ حالانکہ ہم تو قرآن میں دیکھ رہے ہیں کہ نبی کا بیٹا بھی اگر نبی کے نقش قدم سے ہٹ رہا ہے تو قرآن نبی کے بیٹے کو جہنمی کہہ رہا ہے، اور لیس من اہلک کہہ کر نبی سے اس کے رشتے کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب نبی کے نقش قدم سے نبی کا بیٹا ہٹ جائے تو اس کو نبی سے کاٹ دیا جاتا ہے، اگر امتی نبی کے نقش قدم سے ہٹ جائے تو پھر امتی کا رشتہ کتنا رہ جاتا ہوگا؟ کیا تمہیں نہیں پتا کنعان جیسا انسان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب نبی کے نقش قدم سے ہٹا اور کافروں کے ساتھ رہا، اللہ اکبر، حضرت نوح نے کہا تھا مولا یہ میرا بیٹا ہے، مولا یہ میرا بیٹا ہے، ارشاد وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، ابھی آپ کی آل سے نہ رہا۔ مسلمانوں، میری قوم کے جوانوں، پوری پوری رات زنا کے مناظر دیکھنے والے دیکھیں، پوری پوری رات دلی فلمیں دیکھیں، پوری پوری رات نرم نرم گدوں پر لیٹ کر کے فلمیں دیکھیں، عورتوں کو تھرکتا ہوا دیکھیں، ہیروں کو ننگا ناچتا ہوا دیکھیں۔ وہ فلمیں اتنی سپر ہٹ ہوتی ہے جس میں ننگا پن جتنا زیادہ ہوتا ہے، اور سن لیں جتنی فلمیں مسلمانوں کی وجہ سے کامیاب ہوتی ہے اتنی کسی اور کی وجہ سے نہیں۔ میں آسان لب و لہجے میں آپ کو بتاؤں، آپ تحقیق کر لینا اور غور کر لینا، رمضان المبارک میں فلم والے کوئی نئی فلم نہیں نکالتے، آپ غور کرنا کیوں نئی فلم رمضان شریف میں آتی ہے، نئی فلم رمضان شریف میں کیوں نہیں آتی، پورے ہندوستان میں دیکھ لو کیوں نہیں آتی ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں رمضان المبارک میں مسلمان فلم دیکھنے نہیں آتے، تو اس لیے نئی فلم کوئی آتی نہیں، آئے گی تو فلاپ ہوگی، ناکام ہوگی۔ مطلب فلموں کو کامیاب کون کر رہا ہے؟ تم۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک مہینہ فلم نہ دیکھو تو مارکیٹ میں نئی فلم نہیں آتی، اگر پوری زندگی دیکھنا چھوڑ دو تو انشاءاللہ اس برائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن افسوس ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آخرت کی فکر نہیں کر رہے ہو۔ آؤ تھوڑا آخرت کا جائزہ لے، ہم کہتے ہیں نا آخرت میں کیا ہوگا، تو آئیے حدیث کیا کہتی ہے کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے ان خلفائے راشدین کی زندگی سے میں پیش کروں کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اور چاروں خلفاء، ویسے تو ہمارے عقیدے میں، اہل سنت کے عقیدے میں خلفائے راشدین میں 4 نہیں بلکہ 5 ہے۔ امام حسن کی 6 ماہ کی خلافت، وہ بھی خلافت راشدہ جو 30 سال کے اندر ہوتی ہے، لیکن چونکہ عرف میں بات کوئی کہہ دے، عرف میں بغض حسن میں نہ کہیں، عرف میں کوئی بات کہہ دے تو ہم کوئی فتوے کی بات نہیں کرتے، لیکن یہ ساتھ میں تفصیل ضروری ہے۔ خلفائے راشدین 4 یار، حضور کے 4 یار، یاد رکھنا میرے آقا کے اصحاب، پہلے توجہ کرنا اصحاب مصطفیٰ۔ آج کل حضور کے اصحاب پر لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ کیا، میں نے کہا تجھے پوری زندگی نماز کی توفیق نہیں اور تو صحابہ پر بکواس کرتا ہے، تو کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے، تو صحابہ پہ بکواس کرتا ہے۔ سن،
صحابہ نے اس وقت اسلام کی حمایت کی تھی جب کوئی مسلمان بنتا تھا تو گھر سے نکال دیا جاتا تھا، اس کی پٹائی کی جاتی تھی، اس کو مارا جاتا تھا، اس کے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ اصحاب مصطفیٰ نے نہ جان کی پرواہ کی نہ مال کی پرواہ کی، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ بلکہ جنگ بدر میں فاروق اعظم کہتے تھے یا رسول اللہ وہ میرا ماموں سامنے کھڑا ہے، اجازت دو اس کو مار ڈالوں۔ اللہ اکبر۔ کوئی کہتا تھا میرا بھائی سامنے ہے، اجازت دو اس پہ تلوار اٹھاؤں، تاکہ دنیا کو پتا چلے اب ہم خون کے رشتوں سے محبت نہیں کرتے، اب تو ہم مصطفیٰ کی نسبت کے رشتوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے نسبت نہیں، ہمارے رشتے اسی سے ہے جو رسول اللہ کا ہے، جو حضور کا نہیں ہے اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ صحابہ ہے اور وہ سب کے سب بہتر ہے، میرے آقا کا ہر صحابی بہتر ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ وجہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، بات یہ کسی کو اچھا لگے تو اچھا، برا لگے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن غور سے سننا مسلمانوں، میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، توجہ کریں، میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، آپ اس کے ہاتھ آگے ہاتھ باندھتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں، یہ وہ حضرت ہیں جنہوں نے حضور کو خواب میں دیکھا۔ ارے نادان، جو خواب میں دیکھے اس کی آنکھیں چومنے کو جی چاہتا ہے، مگر اصحاب مصطفیٰ تو وہ ہیں جنہوں نے صرف خواب میں نہیں بلکہ ماتھے کی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا۔ لوگ کوئی آ کر کے ہم سے، آج بھی ہم سے کوئی کہتا ہے کہ میں نے مفتی اعظم کو دیکھا، محدث اعظم کو دیکھا، میں نے فلاں بزرگ کو دیکھا، تو ہماری نظریں اس کی آنکھوں کی طرف ٹکٹکی باندھ کر رہ جاتی ہے کہ محفل کے سبھی لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ لوگ مفتی اعظم اور محدث اعظم کو دیکھنے کی بات کرتے ہیں تو ہم عقیدتوں سے اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ اس نے ہمارے پیرانے، ہمارے پیروں کو دیکھا، ہمارے بزرگوں کو دیکھا۔ سوچو تو صحیح، جو مفتی اعظم اور محدث اعظم کو دیکھ لے وہ اتنے فخر سے کہتا ہے میں نے ان کو دیکھا ہے جن کو تم کتابوں میں پڑھتے ہو۔ ہم نے کہا صحابہ مصطفیٰ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے محبوب رسول خدا کو دیکھا، اور جو ان کو دیکھ لے ان کی شان کو امام اہل سنت یوں بیان کرتے ہیں، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ حضور کے سارے صحابہ بہتر ہیں، لیکن سارے میں جو چار یار ہیں چاروں، وہ چار کون ہیں؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، سیدنا عثمان غنی، حضرت مولا مشکل کشا، علی مرتضیٰ، یہ چار یار ہیں۔ بتائیں چار یار کون ہیں؟ نور الابصار میں امام کسائی لکھتے ہیں، توجہ کریں میں حوالے سے بات کر رہا ہوں، حدیث کی سند کے متعلق جو ہے وہ اہل تحقیق خود تحقیق کریں۔ میرے نزدیک امام مستند ہے، امام کسائی کا نام بھی مستند ہے، اس لیے میں بات پڑھ رہا ہوں۔ علامہ شبلنجی لکھتے ہیں کہ امام کسائی نے لکھا کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی بن رہی تھی، توجہ کرنا کیا ہے چار یار، جن چار یار کا ذکر کرنے وہ یہ ہے کیا چار یار؟ اللہ اکبر۔ علامہ امام کسائی لکھتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی بن رہی تھی، لکڑے کے تختے تھے، درختوں سے بنے تھے، حضرت نوح اس کو بناتے تھے، کئی دن میں بننی تھی تو دن کو بناتے تھے، رات کو چھوڑ کے جاتے تھے تو رات کو کیڑے کھا جاتے تھے، کیڑے چاٹ جاتے تھے۔ ایک دن حضرت نوح نے عرض کی مولا میں تیرے حکم پہ کشتی بناتا ہوں، دن میں کام کر کے جاتا ہوں، رات کو کیڑے کھا جاتے ہیں، مولا اس کا علاج کیا ہے؟ حکم ہوتا ہے نوح میرے بندوں میں انبیاء کے بعد جو اکابرین ہیں، بڑے لوگ ہیں، اپنی کشتی پہ ان کے نام لکھو۔ تو حضرت نوح نے پوچھا مولا وہ اکابرین کون ہے بعد الانبیاء جن کے نام میری کشتی پہ لگنے والے ہیں؟ تو فرمایا میرے محبوب کے چار یار ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ان کا نام کشتی پہ لکھ دیا جائے۔ جس کے نام کی کشتی میں لکھے ہو، جن کے نام نوح کی کشتی پہ لکھے ہو، وہ میرے نبی کے چار یار ہیں۔ اب بات سمجھ میں آتی ہے کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ بات سمجھ میں آتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے دو وزیر زمین پر ہیں، دو وزیر آسمانوں میں ہیں، جو وزیر دو زمین پر ہیں، ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک
لیکن اب سنو یہ 4 یار، کون 4 یار؟ ان میں سے پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ ہاں صدیق اکبر، ایک بات یہ بھی آپ سے کہہ دوں، پہلی بات سنیں، ہمارے لیے اہل سنت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کسی کا مقام خود نہ متعین کریں۔ رسول اللہ نے جس کو جو مقام دیا ہم پابند ہیں اس کو ماننے کے لیے۔ بات یاد رکھنا، اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھو کہ سب لوگ محبوب الہی کے بارے میں یہ جانتے تھے کہ ان کے جانشین ہوں گے امیر خسرو، کیونکہ محبوب بہت ہیں۔ سوچنا، غور کرنا، محبوب الہی کے بارے میں سب کو یقین تھا، کئی خلیفہ بنے انہی کی سفارش پر، امیر خسرو ملک الشورى توتی، کوئی کمی نہیں تھی امیر خسرو میں۔ اگر ان کا کلام پڑھیں تو روح جھوم جھوم جاتی۔ آج 6 ساڑھے 6 صدیاں 7 صدیاں بیتنے کے بعد بھی کلام خسرو کی کوئی مثال سامنے نہیں آتی ہے، لیکن سب کا خیال تھا حضرت محبوب الہی کے بعد جانشین کون ہوگا؟ امیر خسرو۔ کون ہوگا؟ امیر خسرو۔ لیکن جب جانشینی کی بات آئی تو آپ نے نام پیش کیا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا۔ لوگ حیران ہوئے، محبوب خسرو اتنے اور جانشینی خواجہ نصیر، تو آپ نے جملہ فرمایا، نظام چاہے خسرو اللہ چاہے نصیر۔ نظام چاہے خسرو، نظام چاہے خسرو اللہ چاہے نصیر۔ تو مقام جس کے خدا کی طرف سے متعین ہے ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہی تو فرق ہے عیسائیوں میں ہم میں، یہی تو فرق ہے یہودیوں میں ہم میں، یہی تو فرق ہے مشرکوں میں ہم میں، کہ وہ اپنی مرضی سے مانے تو مان کر بھی گمراہ ہو گئے، اور ہمارے ماننے میں یہ ہے ہم مرضی سے نہیں مانتے، حضور نے جس کا جو مقام متعین کر دیا ہم اس کو اسی مقام پر مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بات ہماری ہے۔ تو ان میں سے صدیق اکبر جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، قرآن کہتا ہے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، انہوں نے اپنے صاحب سے کہا۔ قرآن جس کی صحابیت کا اعلان کرے وہ صدیق اکبر ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں سید یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں سید ہی نے کہا، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، جو اپنے باپ دادا کے قدم پر ہے وہ نئی بولی نہیں بولتے، وہ تو بابا نے اپنے باپ داداؤں کی سیکھی۔ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے ساتھ۔ یہاں علاقائی عصبیت نہیں ہے، نسبی عصبیت نہیں ہے، حضور نے جس کو جو مقام دے دیا۔ بلکہ یہ بات حضور محدث اعظم نے مرضی سے نہیں کہی۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین سے کسی نے یہ پوچھا، توجہ کرنا، امام زین العابدین سے پوچھا سید یہ بتاؤ، امام الائمہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ابو بکر کا مرتبہ کیا ہے؟ ابو بکر کا مرتبہ کیا ہے؟ تو امام زین العابدین کہتے ہیں جو آج ہے وہی کل تھا۔ توجہ ہے، جو آج ہے وہی کل تھا۔ کیا مطلب؟ کہا آج سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ مزار میں سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ تو جیسے آج سب سے زیادہ قریب ہے ویسے وہ کل بھی سب سے زیادہ قریب تھے۔ اور مرتبہ ہے کس چیز کا نام؟ جو نبی سے جتنا قریب ہوگا وہ خدا سے اتنا قریب ہوگا، جو خدا سے جتنا قریب ہوگا اس کا مرتبہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا۔ امام زین العابدین فرما رہے، امام زین العابدین فرما رہے، مگر سنو سنیو، جس کا پیر و مرشد رسول اللہ۔ داتا صاحب اپنی کتاب کشف المعجوب میں لکھتے ہیں میں پیری مریدی کا مخالف نہیں، پہلے سن لینا سلطان پور والوں، اور دیہات کا نام کیا ہے؟ چھتونا والوں، بات مفہوم مخالف مراد نہیں لینا، اور جو چھپ کے سن لے ان سے کہتا ہوں کلپ ایمانداری سے کاٹنا اگر کاٹنا پڑے تو کیا ہو، اس لیے کہ تمہیں بھی اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے۔ بیور بڑھانے کے لیے اگر بات گرم مسالے لگاتے ہو تو تمہیں بھی اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، پیری مریدی کا میں مخالف نہیں،
کسی سنی کو دماغ میں ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو غیبت اور حرام سمجھتا ہوں، لیکن ایک بات ایمان لگتی کہتا ہوں سننا، ابو بکر صدیق کو جیسا پیر ملا تھا اس پیر کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اور داتا صاحب نے جو کشف المحجوب میں لکھا ہے وہ بڑی بات ہے۔ داتا صاحب لکھتے ہیں داتا علی حجویری یہ بھی علی پاک کی اولاد ہے، یہ بھی علی مرتضیٰ کی اولاد ہے۔ کیا کہا داتا صاحب نے؟ فرمایا رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں